میں آپ کو امام مالک کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام مالک کی شان اور ان کا مرتبہ ایسا تھا کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو مدینے کا حاکم وقت یہ اعلان کرتا تھا کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی فتویٰ دینے سے گریز کرے، کیونکہ امام مالک اب یہاں پہ موجود ہیں، وہ اپنی علم اور عقل و دانش سے فتوے دیں گے، اور اس طریقے سے اختلاف و انتشار کا اندیشہ ختم کر دیا جاتا تھا۔ اس احسان کے باوجود امام مالک کی طبیعت ایسی نہیں ہوئی کہ وہ حق کو چھپا کر حکومت کا ساتھ دیتے۔ حکومت کی اس قدردانی کے باوجود امام مالک نہایت آزادی اور بے باکی کے ساتھ حکومت کی پالیسی کے خلاف بھی فتوے دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں عباسی خاندان کی نئی نئی حکومت قائم ہوئی تھی، اور بعض موقعوں پر نئی حکومت نے جبراً لوگوں سے اپنی حمایت میں بیعت حاصل کی تھی، تو حکومت یہ چاہتی تھی کہ جبراً طلاق کے مسئلے پر علماء کرام یہ فتوے دیں کہ اگر کوئی شخص جبراً کسی سے طلاق دلواتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی آڑ میں وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر کسی خلیفہ نے جبراً کسی سے بیعت لی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی، مگر امام مالک اس کے خلاف فتوے دیتے تھے۔ جب خلیفہ منصور کا چچا زاد بھائی جعفر بن سلیمان مدینہ منورہ کا حاکم ہوا تو اس نے امام مالک کو حکم دیا کہ وہ جبری طلاق کے بارے میں فتویٰ نہ دیں، مگر امام مالک حق و صداقت کے اصولوں پر اپنے فیصلے پر قائم رہے اور اس کے خلاف فتوے دیتے رہے۔ مدینے کا حاکم جعفر اس بات پر بہت ناراض ہوا اور اس نے حکم دیا کہ امام مالک کو 70 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی، جس سے امام مالک کی پیٹھ لہو لہان ہو گئی اور دونوں ہاتھ مونڈھے سے اتر گئے۔ اس کے بعد جعفر نے اونٹ پر بیٹھا کے رسوا کروایا امام مالک کو۔ جب امام مالک اس بری حالت میں مدینہ کے بازاروں اور گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو آپ نے بلند آواز میں فرمایا، جو مجھے جانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو واقف نہیں ہے وہ جان لے میں مالک بن انس ہوں، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ جبری طلاق صحیح نہیں۔ یہ تھا امام مالک کی صداقت اور سچائی کا وہ پہلو جو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے تو رشک کھاتی ہے۔